السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة وجعل في درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أرسله الله تعالى إلى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر، قابل صدر احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باکردار ماؤ بہنوں، بیٹیوں، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے تمام معززین علاقہ اور خصوصاً علماء کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ مالک کائنات نے محمد زہیب بن محمد رمضان محمد فرحان علی ولد امیر علی صاحب کو قرآن کریم حفظ کرنے کی یہ سعادت نصیب فرمائی۔ بھائی رمضان کے لیے دعا بھی فرمائیے، اللہ پاک اپنے خزانہ خاص سے صحت عطا فرمائے۔ مولوی محمد سفیان صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے جو مسلسل رابطے میں رہے۔ مولانا یاسین طائب صاحب، مولانا عبدالماجد صاحب، ڈاکٹر محمد غفاری صاحب، اللہ پاک تمام حضرات کو اپنے خزانہ خاص سے بہت عزت دنیا آخرت کی عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کو بہت تھوڑی زندگی دے کے دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑی زندگی، لیکن اسے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے اندر جا کر فارغ نہیں بیٹھنا، اپنے آپ کو، اپنی قیمتی لمحات کو میری رحمت کے سائے تلے رکھنا ہے۔ روٹی کی فکر تو نے کوئی نہیں کرنی، کاروبار کی فکر تو نے کوئی نہیں کرنی، کپڑے کی فکر تو نے کوئی نہیں کرنی، رہائش کی فکر تو نے کوئی نہیں کرنی، تو نے دنیا میں میرا نام بلند کرنا ہے، میری ذمہ داری میری ہے، تجھے وہ عزت کے تاج پہناؤں گا کہ دنیا دیکھ کے عشش کر اٹھے۔ تیرا کام ہی نہیں ہاتھ کالے کرنا، پیر کالے کرنا، سوکھی زندگی میرے چلے دی۔ تیرے کھانے کی ٹائمنگ، تیرے پیشاب پخانے کی ٹائمنگ، تیرے دماغ کی صلاحیتیں، تیرے دل کی خواہشات، یہ ساری میں نے اس کے مطابق رکھی ہے۔ یہ گنے کا سیزن ہے، ٹرالی پر اس کی حیثیت سے زیادہ جب ووٹ ڈالیں گے تو راستے میں کتنوں کی پریشانی کا سبب بنے گی۔ ہمارا تو تقریباً روزانہ واسطہ رہتا ہے اور اسی وجہ سے ہر جگہ لیٹ ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے۔ اور اللہ کی نعمت ہے جس کو دھد کہتے ہیں، ہم تو اس کو عذاب نہیں کہتے، کہ اللہ جل شان ہمیں رات کے اندھیرے میں اس لیے اندھا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں اللہ کی مخلوق کس برائی کا ارتکاب کر رہی ہے، ہمارے سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے، اللہ پردے ڈال رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ جل شانہ بندوں کے پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس کا پورا اللہ نے ایک نظام اس بندے کا ترتیب دیا ہے، اس سے ہٹ کے چلے گا نا نقصان اٹھائے گا، خسارہ، مرضی کے مطابق چلتا رہے گا فائدہ۔ دفتروں میں آنے اور جانے کی ٹائمنگ ہے، اس کی بھی آرام کی ٹائمنگ، دن کی، اللہ نے ایک نصاب بنا کر قرآن کریم کے ذریعے ہمارے تک پہنچا آیا نہیں، پیدا نہیں ہوا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات تیری آرام کے لیے، دن تیرا کاروبار کے لیے، رات تیری آرام کے لیے، دن کاروبار کے لیے۔ اب اس نظام کے خلاف چلے گا تو تیرا جسم تجھے اندر سے ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے گا، یوں نہ کہنا رب نے کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، باہر کی زندگی کا بگاڑ، اندر کی زندگی کا اتار چڑھاؤ جو کیا تیرے ہاتھوں نے کیا۔ ہم نے تو تجھے کیا بنایا تھا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا معتبر بنایا تھا کہ فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا تھا۔ اب دنیا کے اندر آ کر تو 5 روپے کے پیچھے، 10 روپے کے پیچھے اپنی عزت کو گوائے تو قیامت کے دن جہاں میں تجھے کھڑا کروں وہ ہونا پڑے گا۔ آج جہاں تم مجھے بلاتا ہے میں آتا نہیں، دکان پہ کہتا ہے مالک دے، میں وہیں آتا ہوں، گھر پہ کہتا ہے دے، جہاں تم مجھے بلاتا ہے وہیں آتا ہوں، لیکن کل میں جہاں تجھے کھڑا کروں گا پھر میں بھی تجھے ہلنے کی اجازت دوں گا۔ اچھی جگہ کھڑے ہونے کی تیاری کر کے یار۔
تاکہ تیرے اعضائے جسمانی تجھے کھڑا ہونے میں وہ جواب نہ دے بھائی تو جان دے تیرا کام جان. اور جتنے میں نے تجھے باڈی آف پارٹس دیے، جتنے میں نے تجھے جسم کے حصے دیے، یہ قیامت کے دن تیری حمایت میں بھی بول سکتے، تیری مخالفت میں بول سکتے. اس ہاتھ سے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ ہتھیلی بولے گی، اگر ناجائز کی منہ پہ چماٹا مار دیا تب بھی ہتھیلی بولے. اگر قدموں سے چل کے اللہ کے گھر میں آئے گا تو پھر بھی یہ پیروں کے تلوے بولیں گے. اگر فحاشی کے اڈے پہ جائے گا زبان تو تیری میں بولنے کے قابل چھوڑوں گا ہی نہیں، یہ پیر بولیں گے، یہ ران بولیں گی، یہ آنکھ بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں پیروں کے تلوے بولیں گے اے کردہ سی اللہ، انہیں دودھ پلا، مکھن کھلا، فیئر اینڈ لولی لگا، بیوٹی لگا، جو مرضی تجھ سے کر لے، یہ قیامت کے اندر مخالفت کریں گے. تو معلوم کیا ہوا؟ حسن و جمال کے چکر میں میری ذات کو نہ چھوڑنا. یہ مال تجھے بس ہے بڑا بے وفا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کے ساتھ یہ وفادار نہ ہوا، اور ایک کے ساتھ بے وفائی اس نے مروایا. ہے 5 روپے کا نوٹ، ہے 5000 کا نوٹ، اس کے اندر 2 طاقتیں ہیں. ایک اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو طلاق دلوا دیتا ہے، باپ کی داڑھی پکڑوا دیتا ہے، ماں کے سر میں جوتیاں دلوا دیتا ہے، اور بہنوں کو دھکے دلوا دیتا ہے. اتنی طاقت ہے. اس کے اندر ایک طاقت اور ہے، اگر اسے اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں دے گا، اس میں اتنی پاور ہے، یہ تیرے پیچھے چپک جائے گا. ہوگا بے شک 10 کا نوٹ، اس میں طاقت اتنی ہے اگر میری رضا کے لیے دیا، جب تک جنت کی چوکھٹ پار نہ کروا دے یہ تیرے پیچھے سے نہیں ہٹے گا. اس کے نقصان بھی میں نے تجھے بتلا دی، اس کے فوائد بتلا. تیری مرضی، اب تو استعمال کر، فحاشی کے اڈوں پہ کر، جوئے پہ کر، تیری مرضی. مسجدیں بنا، مدرسے بنا، لیکن اس پیسے کی اہمیت میں نے تجھے بتلا دی. اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش میں نہ تجھے ڈال دیں. باہر جائے کس سے پوچھے؟ یہ تبلیغ والے بھائی اللہ جزائے خیر دے. دوسرے بھی ہم پیٹ کے تھک گئے یار. جو جمعے کی نماز میں سب سے اخیر میں آتا ہے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے. جو خطبہ شروع ہو جائے فرشتے رجسٹر کر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اللہ کی مخلوق آ رہی، وہ کہہ رہے میری اسلام نام لکھوانا نہیں، بولے ایسے پریشان ہے. اللہ کی مخلوق ایک نظام ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی اذان ہو جائے دکانیں بند کرو. خبردار، پورا قرآن پاک سیڑھیوں کی صورت میں لکھ کے اپنی دکان میں لگا لے. جب میں نے کہا بند کر دے تو برکت نہیں آئے. بھی روما کا پانی اور زمزم پڑھوا کے شیخ الحدیث سے دکان میں پھکوا لے. میں نے کہا بند کر تو بند کرنی پڑے گی، برکت نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز کا سجدہ کر لے پھر میں نے تیری زمین میں اپنی زمین کو دیتا پھیل جا میری زمین کے اندر، میری نعمتوں کو جا کے تلاش کر. مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا آئے گا، لیکن جب میرے امر کے خلاف کرے گا سونا پھینکے گا مٹی ہاتھ میں آئے گا. بازار میں نکلو دکان بند. 1000 روپے کا نوٹ لے کے جاؤ دکان میں شٹر نہیں کھلے گا. 5000 کا لے جاؤ، نوٹوں کا بیگ لے جاؤ شٹر نہیں کھلے گا. ہے طاقت. ایک لڑکی کے دروازے کو کھلوا کے دکھاؤ، جنت کے دروازے کو کیسے کھلواؤ گے؟ میرے پیسہ نہیں کھی جائے گی. کھلوا جنت کے دروازے کو. دکان میں کروڑوں روپے کی قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک اتنا سا تالا بتلاتا ہے خبردار ہاتھ نہ لگائیے دکان بند ہو چکی. دکان کے بند ہونے کا مالک اعلان نہیں کرتا، دروازے پہ تالا لگنے سے پتہ لگ جاتا ہے دکان بند ہو گئی. اللہ کی قسم دل، کلیجی، پھیپڑے، گردے، جگر، پتا اتنے قیمتی ہیں، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا دور پہ لگاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تیرے اندر میں نے ایک دکان سجائی ہے. جب رات کو یہاں کا شٹر بند ہو جائے
تو پھر اسے کھولنے کی کوشش نہ کر. اگر اس کو زبردستی کھولے گا، جس طرح دکان کو رات کو کھول کے بیٹھے گا، دیکھتا رہے گا کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی چیز تو نہیں چرا کے لے جائے، یہ تیرے اندر کا سامان، ساری دنیا کی خواہشیں جو تو نے ناجائز بنا رکھی ہیں، یہ ساری متاثر کر دے گی. جب یہ چوری ہو گئی تو گلاس پانی کا سامنے ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر اس ٹانگ کا استعمال کیا تو فالج کے مرض میں چل کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا. پھر یہ خواہش تیرے اندر گھس جائے گی. جب تک ہسپتالوں میں جا کر چیرے نہیں پڑ کروائے گا اور پھاڑ نہیں کروائے گا، یہ دنیا کی خواہش تیرے اندر سے نکلے گی. تو بس دن میں آرام کیا کر، دن میں کام کیا کر. اور وجعلنا اللیل لباسا، جب تیری مشینری تھک جائے تو اسے بستر پر ڈال کے یوں کر لیا کر، مجھے میری عزت کی قسم سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے ایسی ٹیوننگ کر دوں گا، ایسی تازی کر دوں گا، صبح پھر ایسے ہوگی جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگی. موٹر گھر کے اندر چلی، آدھے گھنٹے بعد امی نے ابو نے آواز دی بند کر دو جل جائے گی. اللہ بھی فرماتے ہیں رات کو بند کر دے کان اور جسم وجود کو کھانے سے روک، اندر کی مشینری جل جائے گی، متاثر ہو جائے گی. آج ٹکے کے اور کبابوں کے مزے لینے والے ہولا ہاتھ رکھ، کل پانی کا گھونٹ پینے کی تجھے ڈاکٹر اجازت نہیں دے گا. ہم نے یہ تیرے اندر کی مشینری کسی اعتبار سے بنائی ہے، ہم نے اس سے بنائی حلال کے لیے، حرام کھلا کر اسے متاثر نہ کرنا. ہم نے یہ آنکھ دی تجھے حلال کے لیے، میری منع کردہ چیزوں کو دیکھ کر اس آنکھ کے نور کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہی دلوانے کے لیے کھڑا نہ کرنا. اللہ ٹھیک ہے، الستو بربکم قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا. جب دنیا کے اندر آیا، جب آپ کے میرے حالات کو دیکھا تو پھر مالک کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا اللہ؟ ملازم سے مالک کہہ رہا ہے تیرے تو یار میں اے امید کوئی نہیں سی. باپ بیٹے سے کہہ رہے تھے میں کام لے بھیجا سی، تجھے میرے کام کے لیے بھیجا تھا، گیا تھا کیا، اب بڑی تیرے تو میں نے امید کوئی نہیں سی. ہوم ورک ملا، شاگرد نے کیا کوئی نہیں، استاد کہہ رہا ہے تیرے سے امید نہیں. جو ایک کو سبق یاد کرنے کے لیے دیا اس نے یاد نہ کیا، استاد کہہ رہے چل یار تیرے تو میرا مان توڑ دیتا. اللہ بھی کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد، یا حسرتاً علی العباد، تم نے میرا مان توڑ دیا. میں تمہیں فرشتوں کے آگے سجدے فرشتوں نے کیے، تمہیں کر کیا دیا؟ یا حسرت، مجھے تیرے پر افسوس ہے. یا حسرتاً علی العباد، میرے بندے جیسا میں نے تجھے بنا کے بھیجا تھا تو ویسا بن کے میرے پاس یا حسرت. اور ٹی ٹی کون ہے؟ ابا رفیق کا پتر آیا کی گل ہے چاچا ابے کی دوائی لینی بھول گیا، موٹر سائیکل نہیں، پترا لے جا، پترا لے جا، پیٹرول بھی ہے گا لیکن پتر جدہ دی چیز لے کے جا رہے اودا ہی واپس کری. اللہ نے بھی کہا میں نے آنکھ کان ناک وجود تیرے سارے پاک صاف کیے، جیسی چیز دے رہا ہوں قیامت میں واپس بھی ویسے لوں گا. اتنی سستی سلیس اللہ زبان کے اندر. اچھا سن لو، ایک چیز کسی کو دی انہوں نے توڑ کے واپس کر دی. چاچا تو ادھر میں کی کرا آج میں کوڑے دے اندر دفعہ کا انہوں نے رکھے کی کرنا برا ساٹھے نو. اللہ بھی جب یہ جسم گناہوں سے متاثر ہو کے آئے گا اللہ کہے گا میں نے اس کا کیا کرنا، پھینکو اسے جہنم کے اندر. قیامت کے دن کوئی حجت نہیں پیش کرے گا اللہ میں پڑھنا نہیں آتا تھی، اللہ کہ کھانا آتا تھی، پیاس لگتی تھی پیٹرول پیتا تھا پانی پیتا تھا، پیشاب آتا تھا ڈگاڑے مارتا تھا باتھ روم میں جاتا تھا. جب تجھے اپنی ذات کے لیے سب کچھ آتا تھا تو میری ذات کے لیے تجھے سیکھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ ڈالو فرشتوں اس کے منہ کے اندر آگ کا انگارہ، بند کرو. اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر 18واں پارہ، اخسئوا فیہا ولا تکلمون. 1800 سال تک کہے گا مولا چھڑ دے، اللہ کہے گا خبردار اس کی زبان کو بند کرو، اس کی بھونک کو میں سننا گوارا نہیں کرتا. 1800 سال تک خدا کو بلائے نہیں آئے گا. آج 5 مرتبہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی آجا. تیری ماں تیرے لیے، تیرا استاد، تیری بیوی بھی تیری اتنی خیر خواہی جتنا تیرا رب تیرے لیے خیر ہے.
رحمتیں تیرے پاس، برکتیں تیرے پاس، فضل کے خزانے تیرے پاس، کرم کے خزانے تیرے پاس، عزت کے خزانے تیرے پاس، منہ کی تھیلی میرے پاس، پیشاب کی تھیلی میرے پاس، گناہوں کی گٹھلی میرے پاس، گناہوں سے جسم آلودہ میرے پاس، الہی میں کیا لے کے آؤں؟ فرمایا اے گلی نہ کر، چھڑ دے بندے۔ فرمایا اللہ بتا تو صحیح، تیرا گھر پاک ہے، میرا جسم نہ پاک ہے، کپڑے نہ پاک، سود کے پیسوں پہ پلا، سود کے پیسوں پہ بنا۔ فرمایا بندے اگر احساس ندامت ہو جائے، معافی مانگنے کو دل کرے، میرا ڈر تیرے دل کے اندر آ جائے تو ایک نہیں 50 گناہوں کی گٹھڑیاں تو لے آ، رحمت والی چادر میں لپیٹ کے میں واپس بھیج دوں گا۔ چند دن میں آتے تجھے شرم آتی ہے، رات کے اندھیرے میں آ جایا کر۔ اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں کتے کی بھونک سے، سانپ بچھو سے، گلیوں کے اندھیرے سے، لوڈ شیڈنگ سے، باہر نکلنے سے، سردی سے، گرمی سے تجھے ڈر لگتا ہے، اور چل بندے گناہ بخشوانے کے لیے میرے پاس نہ آ، جہاں مجھے بلائے گا تیری رحمت نے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرنے میں وہیں آ جاؤں گا۔ اتنا سستا پیکیج اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کو مجھے جنت کے اصول کا دے دیا۔ ہم دنیا کے اندر دکان بنانے نہیں، مکان بنانے نہیں، کارخانہ بنانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو مجھے امیروں کو غریبوں کو ایک ٹاسک دے دیا، ایک منزل دے دی، منزل جنت ہے، اور یوں 4-5 لوڈ دے دیے۔ یہ بائک یہاں چلے گا پیسہ ملے گا، یہاں چلے گا خواہشات ملے گی، اس راستے پہ چلے گا دنیا ملے گی، دنیا داری ملے گی، اولاد کی محبت ملے گی، بہکاوا ملے گا۔ یہ درمیانی راستہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو نے روڈوں کی توڑ پھوڑ کو نہیں دیکھنا، تو نے روڈوں کی چمک کو نہیں دیکھنا، تو نے ریسٹ ایریا کو نہیں دیکھنا۔ فرمایا وہ راستہ اختیار کر کے آ جس پر چلنے سے تجھے خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر پیسے میں کامیابی ہوتی، اگر میرا عزیزو پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ تو سب کچھ ہے، پیسہ تو کچھ نہیں۔ اگر پیسے میں کامیابی ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے، پھٹی جوتیاں پہننے والا بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا نظر نہ آتا۔ اگر معیار زندگی پیسہ ہوتا تو مکے کی گلیوں میں چلنے والے کی آواز جنت کے اندر سنائی نہ دیتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پچھلے مہینے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ تقریباً میں 1.5-2 گھنٹے ملک کے سامنے بیٹھ کے آیا، اور مجھے اندر جانے کا اعزاز ملا۔ پاکستان کے علماء کو قبر کے اندر کا چوکٹا کھول دیا گیا، حضرت بلال کی قبر کے اندر اترے، میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا بلال بتا تو نے کیا دیکھا؟ قتیل دیکھا، ناقاب دیکھا؟ میں نے تو غمی خوشی میں صرف آمنہ کا لال دیکھا۔ میں نے نہیں پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں 2 قدم آگے گیا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر 4 قدم آگے گیا، جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرلی طرف گیا۔ اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے سو رہے تھے، سامنے میرے عزیزو کچھ قدم کے فاصلے پر میرے عزیزو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاک قبریں تھی، جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا بتاؤ کامیابی ملی تو کس سے ملی؟ ہر ایک کی زبان سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ آج میرے عزیزو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے، اللہ اکبر، ٹھنڈے پاڑا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ آج نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا، جب تک پنکھا نہ چلے تیرے میرے عشاء کے فرض ادا نہیں ہوتے، جب تک ہیٹر نہ چلے، گرم پانی نہ ہو، فجر کا وضو نماز نہیں ہوتی۔ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ملک شام میں تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا، 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا اماں زینب، ہمارے اکاڑے والوں کا اصول
اصول ہے, قبرستان میں چلے جاؤ, ایک احاطہ بنا ہوا ہے, ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے, ادھر دادے کی قبر, ادھر بابے کی قبر ہے, ادھر دادا, ادھر بابا, ادھر امی ابا سو رہے ہیں, یہ دو قبروں کی خالی جگہ. کہتا ہے یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے. میں نے کہا زینب دائیں بائیں دیکھا, تیری امی ابو مجھے نظر نہیں آئے, تیرے بہن بھائی نظر نہیں آئے. سیدہ زینب بتا دادی کہاں ہے, نانی کہاں ہے؟ کہنے لگی نانی میرے مکے میں, نانا میرا مدینے میں, ماں میری جنت البقیع میں, بھائی میرا کربلا میں, ابا میرا نجف کے اندر. میں اکیلی سو رہی ہوں. میں نے کہا اکیلی آئی تھی؟ کہنے لگی نہیں پورے خاندان کو لے کے آئی تھی. میں نے کہا خاندان کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی یہ جواب میں تمہارے سے قیامت کے دن پوچھوں گی کہ تم نے مکھن پروٹھے کھا کر دین نہ بچایا, ہم نے نیزے کی اینی پر قرآن سنا کے اللہ کا دین بچا لیا. ختم نبوت, عصمت صحابہ, عصمت اہل بیت, عصمت قرآن, حضرت مولانا پیر عبد الحنان صدیقی. ایسا محسوس ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھتے ہوئے حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مشکل پوری, پیر حبیب الرحمان دوسی میرے سمیت دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے. ایسا لگا جس طرح کسی نے پیچھے سے ہمارے قمیص کا کونا کھینچا ہو. ہم نے مڑ کے دیکھا, ایسا لگتا تھا اماں زینب کہہ رہی تھی جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے تلواروں کے سائے میں سجدے کر دیے, بتاؤ تم نے اکاڑے کے بازار میں اس پردے کا کتنے میں سودا کر دیا ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اپنے گھر میں چلے جاؤ, آج ہماری بہن, آج ہماری ماں, آج ہماری بیٹی یہ اپنی اولاد کو جہنم کے اندر پہنچانے کے لیے صف اول میں کھڑی نظر آتی ہے. کوئی تبلیغ میں سروزہ لگایا, کوئی چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے یہاں قبول ہو گیا, کوئی ملکوں کے اندر چلا گیا. میرے عزیزو, کوئی مدرسے قرآن میں, درس حدیث میں بیٹھ گیا, خدا خوفی جمعہ کا خطبہ سن کے آ گئی, کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, ترغیب دے دی, گھر کے اندر آ کے کہتا ہے اللہ اکبر, میں سویر نو بچے نو مدرسے چھڑ کے آنا ہے, انہوں نے ہاتھ دھوا کے کپڑے استری کر دے, 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤں گا. بیوی نے یوں کر کے آنکھ کھولی, اے کی کہندے پہ ہو, اے کی کہندے پہ ہو؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں بچے کو مدرسے چھوڑ کے آؤں گا. کہتی ٹھیک ہے, تہاڈی اولاد ہے, تسی تے وارث ہو, سانوں کی جتھے مرضی کراؤ. اللہ اکبر. لیکن میری ایک گل سن لو, چلو بڑیاں کو مشورہ کر لو, چلو ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچو, پہلے نو 5 جماعتاں نہ پڑھا لئیے, پھر مدرسے داخل کر دیں گے. اس عقل کی اندھی کو کون سمجھائے؟ پہلا دن ہوگا مسجد میں جا کر, مدرسے میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, ماں باپ کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا لوگوں گھر کے اندر بیٹی اللہ دے دے, گھر کے اندر اللہ بیٹا عطا فرما دے, خبردار امی کا نام نہ سکھاؤ, ابو کا نام نہ سکھاؤ, ہیپی برتھڈے مونٹی سری 1 2 3 نہ سکھاؤ, خبردار قلم کاغذ نہ سکھاؤ. اس بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ کہ اس کی زبان ہلے, تھرتری توتری زبان سے افضل سے اللہ نکلے. فرمایا تمہیں خوشی ہو یا نہیں ہوتی؟ فرمایا جب اللہ بچہ پہلی مرتبہ کہتا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ مسکراہٹ خوشی ہونے لگ جاتی ہے, فرشتوں کی دوڑ لگتی ہے. جس گھر کے اندر بچہ اللہ کہتا ہے, فرشتہ اس کی چوکھٹ پہ کھڑو کے اعلان کرتا ہے, کتنے مقدس ماں باپ ہو, تمہارے بچے نے پہلی مرتبہ اللہ کہا, اس کی خوشی میں اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. تیری میری گلی میں آپ کو مجھے گانے والے نظر آئیں گے, ناچنے والے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, آج میں آپ حضرات کے پاس ایک اعلان کرنے کے لیے آیا. یہ اعلان لانگ مارچ کا کوئی نہیں, یہ اعلان جلسے کا کوئی نہیں, یہ دینی ادارے کا کوئی نہیں, یہ مدرسے کا کوئی نہیں. آج آپ کی مسجد میں گاؤں میں اعلان ہوا ہوگا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو, ایک بچہ گم ہو گیا, نیلے رنگ کی قمیص, سفید رنگ کی شلوار, اسپل کی پیر میں جوتی پہن رکھی تھی, اپنا نام بتا سکتا ہے. اللہ اکبر. جس کسی کو ملے فلانی دکان پہ چھوڑ دے, جس کسی کو ملے فلانے مکان پہ دے دے, آنے والے کو انعام دیا جائے گا. اکاڑے کے غیور مسلمان ہو, میں بھی تمہارے پاس ایک اعلان کرنے آیا. حضرات ایک ضروری
نشانی اس میں غیرت تھی، نشانی اس میں حیا تھی، بڑوں کا ادب تھا، چھوٹوں سے پیار تھا، مسجد کے امام صاحب سے محبت تھی، مؤذن صاحب کی اذان پہ لبیک ہوا کرتی تھی، مسجدوں کی صفائی کے لیے خادم نہیں خود کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں ایک گھر کے اندر سالن پکا 10 پیالیاں فقیروں کے جھولی میں جایا کرتی، صبح صبح لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے، ماسی آج منگن والا کوئی نہیں آیا، آج منگن والا کوئی نہیں آیا، دروازے پر آ کے کہتا تھا کربلا ہو بلا، سر پہ دوپٹہ رکھ کر دونوں ہاتھوں کو دھو کر ہاتھوں میں ایک روٹی سالن رکھ کر لا کے کہتی تھی میرا کھا کے دعا کری، جب وہ یہ دیکھ کے کہتا تھا خدا تیرا بھلا کرے، یہ بھلا اتنا بڑا ہو جاتا تھا جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاتا تھا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، بھائی پر جان قربان کرنا نشانی تھی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، بیٹی کا گھر میں ہونا رحمت سے کم نہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، پڑوسی کے گھر انتقال ہوتا پورا محلہ آ کر ہمدردی کے لیے بیٹھ جاتا تھا، لیکن میرے عزیزوں جب سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا، سگی اولاد کو باپ کا جنازہ اس کی دعائی پڑھنے نہیں آئی۔ دکان تم بناؤ، مکان تم بناؤ، فیکٹری تم بناؤ، پلازا تم بناؤ، مولی یاسین صاحب، مولی سفیان صاحب کا جی عبد الماجد صاحب ذرا بچے کلیا دے دکان بنائیے پڑھ کے دعا کراون، کبھی انہوں نے نہ نہیں کی، کبھی انہوں نے کہا کیوں بڑائی لوڑ کی سی، مکان بنایا، ڈیرا آباد کیا، ہم جائے تمہارے گھروں میں قرآن پڑھ کے خیر و برکت کی دعا کر کے آئے، اور ہم اگر دینی ادارہ بنائیں اور آپ کو تو کہیں کہ حضرت جی آ جاؤ، مسجد کا افتتاح ہے، مکان کا افتتاح ہے، مدرسے کا افتتاح ہے، فوراً کہتے ہو اگے تھوڑیاں سر جو اور بنا لئی، پہلے انہوں کو آباد کر لو پھر دوسری بنایا جائے، اور بھولی مخلوق جب تم اپنے ڈیرے بنا کے کتے باندھو ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے، اب مدرسہ بنا کر قرآن کی آواز بلند کریں تم ہماری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کبھی مسجد سے کہو کہ نہیں ساڈے کو ٹائم کوئی نہیں، ہم تیرے باپ کو قرآن بخشنے نہیں جائیں گے، ہم تیری ایک آواز پر کھڑے ہو کر تیری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تم ہمیں کڑوی کسیلی سنا کے خون کے آنسو کیوں رلاتے ہو؟ خدا پاک نے تمہیں مال دیا، اللہ اکبر، اس ہاتھوں کو اس مال کی پہچان کروا دو، اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ نے اتنا رقبہ دیا، کس کے لیے؟ بچیاں دے لئی اینا دے کم آئے گا، 27 ایکڑ 20 ایکڑ، اور میرے بیرا عقل میں بات ڈال، 1-2 ایکڑ اللہ کے راستے میں مسجد مدرسے کے لیے دے دے، کس کے لیے دے کے جا رہے؟ آج میرے چہرے پہ داڑھی، مجھے لوگ پیر طریقت رہبر شریعت کہتے ہیں، پاکستان سے بعد بغداد سے الحمدللہ مجھے نسبت ملی، سامرے سے نقشبندی سلسلے کی سند کے ساتھ مجھے نسبت ملی، چوک قریشی سے مجھے ملی، اللہ اکبر، چکوال سے نسبت مجھے ملی، دارالسلام سے نسبت مجھے ملی، مسکین پور سے نسبت مجھے ملی، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کی طرف سے نسبت مجھے ملی، پتہ نہیں 18-19 نسبتوں کا اعتراض، اللہ کا احسان ہے، علماء صلحاء اور شیوخ اللہ والے اعتماد کرتے ہیں، ہر کوئی اعتماد کرتا ہے، اس لیے میں دل کا ٹکڑا سناتا ہوں، اپنا نہیں آپ لوگوں کی کارگزاری گھر کے ماحول سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں بہرام پور کا اجتماع تھا، دارالعلوم کبیر والے کے محتمی مولانا ارشاد صاحب فرمانے لگے عبدالحنان تقریر کم کرتا ہے، روتا زیادہ کیوں ہے؟ میں نے کہا حضرت کبھی اللہ موقع دے بیٹھ کے سننا۔ پچھلے دنوں کبیر والے میں دارالعلوم کا سراج العلوم کا اجتماع تھا، مولانا نے اول سے لے کر آخر تک تقریر سنی، اتنا رویا دل پہ اثر ہوا، اگلے دن ملتان کے کارڈیو ہسپتال میں پہنچ گئے۔ حقیقت سنا کے جا رہا ہے، حقیقت۔ کچھ بھیج دو آگے۔ پتا تھا والی صاحب قسم چاہ لو، میں تو کہتے بوتل نہیں پیتی، والی صاحب مکھڑ دے میں کھاندہ کوئی نہیں، اور صاحب مٹھا دے میں کھاندہ کوئی نہیں، ایک چال دا کپ پیدا یا دو دا کپ تے سارا دن ایک روٹی کھائی نہیں، کرو پوچھ لو جی
سکی روٹی تے کدے چار کدے سارے کدے دو گوڑ کدے گنڈے میں کھا لیں گی سارے کدے لے بچیاں دے اللہ کو پتہ تھا یہ کھوکھلا ہو جائے گا اللہ کو پتہ تھا یہ 2 نمبری کرے گا اور دنیا میں جا کے یوں بچوں کو آڑ لے کے آئے گا مال کو لائے گا اللہ نے پہلے قرآن میں جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے خبردار میری عبادت میں اپنی اولاد اپنے کاروبار کو آڑنا بنانا اے لوگوں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ خبردار جو اپنے اور میرے درمیان اپنی اولاد کو کاروبار کو لائے گا مجھے میری کبریائی کی قسم دنیا آخرت میں خسارہ پائے گا میں نے مکان اس لیے نہیں دیا میں نے دکان اس لیے نہیں دی میں نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ میری زمین پر قابض ہو کے بیٹھ جائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ خرچ کر میرے راستے میں تیرے سے تو میں مانگتا ہی کوئی نہیں تیری اوقات ہی کوئی نہیں تو مجھے دے اللہ یہ پھر 1 ایکڑ میں 10 من اور 5 من کیسی یہ میری اوقات بھی مانگتا ہے تیرے سے تو مانگتا ہی نہیں اچھا باہر چلا جا ٹیکسی کرانی ہو لاہور جانا ہو کہے گا کرایا لے جاؤ زمین میری ایکڑ میرا بیگھا میرا کنال میری مربع میرا تجھے کس نے اجازت دی ہلوں کو چلا کے ٹریکٹر چلا کے اتنے خنجر گھونپ گھونپ کے سے چیر پاڑ کے رکھ دے میں بولا میں نے کہا کر ایک کھاد کا دانہ ڈال کے گیا تو جا کے سو گیا تیرے دانے کی رکھوالی کرتا رہا میں نے صبح صبح دانے کو پھاڑ کر ہلکے سے سبز رنگ کا پتا نکال کر تجھے دکھا دیا کچھ مانگا 2 گھنٹے پانی لگا ڈیزل کتنے ہزار بن گئے میری زمین کو 6 مہینے تک ہلوں سے چھیدتا رہا اور میرا بندہ کبھی میرے تیری طرف دیکھا ہی نہیں میرا بندہ جب 6 مہینے کے بعد تیری فصل آ گئی میں نے کیا کہا میں نے کہا میری زمین کا کرایہ مجھے دے دے میں ہاتھ پہ کام نہیں کرتا 25% پہ کام نہیں کرتا 1 ایکڑ پہ 10 1 ایکڑ پہ 5 میرا دے دے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ میرا حق مجھے دے کے جا تیرے حق کو اسپتالوں سے کچہریوں سے چوروں سے چکاروں سے بیماریوں سے پریشانیوں کو بچائے گا اگر تو میرا حق لے کے جائے گا پھر میرے ساتھ ٹکر نہ لے تو میرا حق دبا کے جا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تیرے حق کو بھی تجھے ہاتھ لگانے نہیں دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت قرآن لے جا تیرا جتنا دل چاہتا ہے میرا مجھے دے دے تو نے لاکھ مانگا لاکھ دیا 10,000 مانگا 10,000 دیا میں نے تیرے سے لاکھ واپس نہ مانگا میں نے تیرے سے کروڑ واپس نہ مانگا میں نے کہا 1 لاکھ لے جا اس میں سے 2,500 مجھے دے جا تو میرا حق نہ رکھ میں تیرا حق نہیں رکھوں گا جب تو میرے 2,500 لے کے بھاگا میں نے موٹر سائیکل سے ٹکر مروا کے اسپتال میں پہنچا دیا اٹھ اگر تو میرے پاس اپنا حق نہیں رہنے دیتا میں تیرے پاس اپنا حق رہنے دوں گا پوری زکات دینا شروع کر دیا جائے اللہ کی قسم کبھی آپ کے میرے گھر میں چور نہیں پھڑکے گا پورا اسر دینا شروع کر دو کیڑے مکوڑے کی تیرے میرے کھیت میں گھسنے کی اجازت کوئی نہیں یہ ہر سال بائی کرتے ہو نا جو جتنا راستہ ہوتا ہے مارا پیر اندر کر کے لے گئے اللہ کو نہیں پتا خدا کو نہیں پتا کہ کیا کیا ہے کس کا رکھا پانی کا وارہ تھا 2 گھنٹے کا 2 گھنٹے 10 منٹ تک یہ 10 منٹ کا بابو حساب دینا پڑے گا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ مسکین پوری آپ کی خدمت میں خادم آیا آکے عرض کرنے لگا میں خانقاہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس رہ کے فیض تربیت پانا چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے کیا کروں اللہ کروں
فرمایا بس اللہ اللہ کی ضربیں لگانی ہے. حضرت جی کب؟ فرمایا تہجد کی نماز پڑھنی ہے, میرے ساتھ کھیتوں میں چلنا ہے. وہ سامنے بیل ہے, ہل میں جوت کے کھیت میں لے کے آنے ہیں. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے کھیتوں کے چاروں کونوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہے. خادم جب میرا عزیزوں نیا تھا, پہلا دن تھا, خانقاہ میں آئے, اس نے بیلوں کو ہل میں جوتا اور یوں لے کے کھیتوں میں آیا. اندھیرے میں دیکھ کے کہنے کبیرہ تو نے کیا کر دیا؟ تقوی پرہیزگاری کا اگر میں نہ دیکھتا تو بیڑا غرق ہو جاتا. جلدی کر, سر سے رومال اتارا, یا گلے پر رومال رکھا تھا اتارا. فرمایا جلدی کر بیلوں کے پیر پکڑ. حضرت والا کیا ہوا؟ فرمایا تو بیلوں کے پیر پکڑ. خادم نے بیلوں کے پیر پکڑے, آپ نے اپنے رومال سے بیلوں کے کھروں سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا کہ اللہ کا شکر بچ گیا, اب میرے کھیتوں میں لے گیا. خادم ڈر گیا, پوچھنے کی جرت نہ ہوئی. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ مجھے بھی تو راز بتا. فرمایا یہ کھیت میرے, یہ کھیت اس کے, اگر اس کے کھیت سے لے کے آیا بغیر اجازت کے بیل اس کے کھیت میں چل کے آئے, اس کے کھیت کی مٹی میرے بیلوں کو لگ گئی, یہ بغیر اجازت کی تھی. اگر یہ مٹی میرے کھیت میں مل جاتی, آنے والی فصل کا دانہ اندر جاتا, خدا نماز کا سجدہ چھین لیتا. نہ دکانوں پر آتے ہیں جی صاحب, کیا جی یہ جو 400 روپے کا سیرپ ہے نا, یہ ہم لے کے آئے 300 روپے درجن, اس ریٹ پہ چلاؤ, آپ کو گاڑی بھی دے گی. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے نا, کہ دیکھنا 110 والی بوتل 40-40 روپے بکے گی. لوگ بچارے اس لیے لے کے جائیں گے کہ بچوں کو افطاری کے وقت گلاس آ جائے, لیکن اس ظالم کو پتہ نہیں روزے داروں کو میں زہر پلا رہا ہوں, میں حوض کوثر کا مستحق کیسے ہو سکوں. سر پہ ٹوپی پہن کر, ہاتھ کی انگلی میں ٹک ٹک والی تسبیح پہن کر اللہ اکبر. عصر کی نماز کے بعد خدا کے گھر کے دروازے کے سامنے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے لے لو روزہ افطار کر لو, کھجورا لے جاؤ, پکوڑے شہر چلی سستیاں کوئی نہیں, کنو لے جاؤ, سیب لے جاؤ, عزیز صاحب لے جاؤ. کی پانے بازار 150 روپے تھے, 150 کے 2 کلو. اللہ اکبر. یہ ایسا روزے داروں کا ہمدرد ریڈی والا جو خود فروٹ کی پیٹیاں منڈی سے ادھار لے کے آیا. اللہ اکبر. 2 کلو پادے, اسے کیا پتا تھا رمضان المبارک میں سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر روزے داروں کو دھوکہ دے گا. اس نے یوں کر کے پیسے جیب میں سے نکال کے تھوک لگا کے گرنا شروع کیے. اس نے انگلیوں کو ٹیڑھا کیا. حاجی صاحب دیکھو پھولنے, حاجی صاحب سیرے مکھن دے پیڑے نے. اللہ فرماتے ہیں یہ انگلیاں بھی سیدھی, ان کو بھی سیدھی کر, ٹیڑھا نہ کر. 2 فروٹ تو نے خام داغی اور 2 فروٹ سیدھا رکھے, سیدھا کر انگلیوں کو. مجھے تو نمری نہ دکھا, اسے تو دھوکہ دے سکتا ہے, مجھے دھوکہ نہ دے. اگر یہ تیری انگلیاں ٹیڑھی سے دھوکہ کھا کے چلا گیا, پھر میں بھی خدا ہوں. گھر پہنچنے سے پہلے تیرے سارے بازو کو ٹیڑھا نہ کر دوں فالج کے مرض میں, تو میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں. سارے کرتوت بھیڑے ہم آسمان پر پہنچا کے جب اس کی طرف سے سوال کا کوڑا پڑتا رہا, کہتے مال کا تیری مرضی, کہتا نہیں تیری مرضی, میری مرضی کوئی نہیں. میں نے کہا تھا 2 نمبری کر, میں نے کہا تھا سود پہ کمیٹیاں ڈال بولی کی, میں نے کہا تھا قسطوں پہ موٹر سائیکل لے گیا. قسطوں والوں اگر کوئی بیٹھے توبہ کرو, ریٹ مقرر ہو گیا, 50,000 کی چیز 60,000 روپے میں ہر مہینے کی قسط باندھ لی. اگر 12 تاریخ کو بعد لے کے 200 روپے ہر تاریخ پہ وہ دے گا, تیرے پہ 60,000 حلال ہے. یہ 200 روپیہ خدا پاک کی قسم پہاڑ بلکہ تیرے اس درمیان اور جنت کے درمیان کھڑا ہو جائے گا. جس جنت کو اللہ نے اتنا سستا کر دیا, آپ نے میں نے اپنی گندی خواہشات پر بے مبنی مہمانی خواہشات کے ذریعے اتنا اسے دور کر دیا. حجرے مبارک سے تشریف لائے, ممبر پر آ کر بیٹھ گئے, اپنے یاروں وفاداروں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا. صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا ہوا؟
جی لگتا ہے جبرائیل کوئی خوشی کی خبر سنا کے چلا گیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے، پھر نبوت والا ہاتھ اٹھا، دو انگلیاں ظاہر ہوئی، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کوئی کہنے لگا لگتا ہے کہیں گے رات کو ایک قرآن ختم کرنا ہے، کوئی کہنے لگا لگتا ہے روزانہ صبح ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے، کوئی کہنے لگا نہیں نہیں مکان اللہ کے راستے میں اولاد کو ذبح کروانا ہے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، تمہاری جنت کا میں محمد ضامن بن گیا۔ 1400 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے کھانے والی چیز کو بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، طبیبوں کا طبیب 1400 سال پہلے بتلا کے چلا گیا، تاہم بعد پہلے ہاتھ دھو کے اللہ کا نام، وہ کھانا تیرے لیے راحت بنے گا، سکون بنے گا، حلال کھائے گا، نبی کے طریقے کے خلاف کھائے گا، وہ کھانا وہ لقمہ تیرے لیے زہر قاتل بن جائے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے معاشرہ خراب ہے، ہر بندہ کہتا ہے بے حیائی نے ڈیرے پالے، نکلے اس سے کیسے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، ممبر پر مولوی صاحب 1.5 گھنٹہ کہہ رہے اے ہو گیا، کٹیے نکلے بسترے، سیمینار ہو رہے، احتجاج ہو رہے، مر گئے، بیڑا غرق ہو گیا، انہیں بیڑا غرق نکلنے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ ہاں میرے عزیزو، آج میں آپ کو نکلنے کا واحد راستہ بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کے علاوہ پریشانیوں کا حل کوئی نہیں، مصیبتوں کا حل کوئی نہیں، دکھوں کا حل کوئی نہیں، غمیوں کا حل کوئی نہیں۔ اے لوگوں، کامیابی ملے گی تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اللہ کا حکم ہے، حال کا حکم، اس کے پورا کرنے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے یہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، حکم آ گیا، نماز کا طریقہ نبی کا چلے گا، مرضی اپنی نہیں چلے گی۔ اگلی بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، اور یاسین صاحب پر انگلی نہ اٹھائیے گا، عبد الماجد کو نہ کہیے گا تو پرچی لکھ کے دیتی ہوئے گی، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ختم کر دو۔ آنے والے وقتوں میں حال یہی رہا تو چرچوں اور مسجدوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بتاؤ مولوی صاحب، مسئلہ جو آج بھی زمین پر اپنے شریروں کو ٹکا کے بیٹھ سکتا ہے، اسے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جس کا گھٹنا بیٹھ کے لیٹ کے مڑ سکتا ہے، اسے کرسی پر نہیں، سجدہ اس پہ ذمہ داری ہے، قیام اس پہ فرض ہے۔ ریڑی کے آگے 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے، کرسی پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں 10 گھنٹے وہاں تو کھڑا ہو کے آ گیا، میرے آگے سجدہ ہی نہیں کرتا۔ بہت یوں ضرور 10-15 علماء اکرام سے پوچھے، جب مطمئن ہو جائے پھر کرسی لے کے آئے، وگرنہ میرے عزیزوں پہلے کتنے کرسی ہوندی تھی، اٹک اٹک کے رو رو کے لگتا ٹیڑیاں سیدھا کر کے نماز پڑھتے تھے، سجدوں میں مزہ ہوتا تھا۔ اب تو ڈیکوریشن پیس بن کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، مولوی بھی ڈر رہا ہے تقریر لمبی ہوگی چوری کھڑانہ ہو جاوے۔ 8 دن تک خدا دیتا رہا، 8 دن کے بعد اسے ہم نے کیا دیا، ذرا سوچو تو صحیح، بتا دوں تو ناراض نہ ہوگے۔ 8 دن کے بعد مسجد کے دروازے پر آئے، آدھے سجدے میں آدھے قیام رکوع میں، سنتیں ہو رہی، مولوی صاحب تقریر کر کے پسینہ پسین ہو گیا، فرشتوں نے رجسٹر بند کر کے نمازیوں کی صفوں میں فرشتے بیٹھ گئے، آیا لوگوں کی جوتیوں پہ پیر پڑے، دے مار 4.5 وضو کیا، آدھا پچادہ کیا، اور میرے عزیزوں وضو کر کے منہ پر پانی، بازوں کا پانی چھڑک چھڑک کے زمین پہ چھڑک رہا ہے، پھر کھڑا ہے جیسے مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، خطبہ کہیں بیٹھتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اے سی کی ڈالی تلاش کرے گا، پنکھے کے نیچے کا سایہ تلاش کرے گا، غریب کو اٹھا کے گیا، پر ادھر ہو کے بیٹھ جا، ادھر ہو کے بیٹھ جا، بار بار سروں میں سر کے بالوں میں پف مار کے دکھائے گا، کبھی بٹن کھول کے، کبھی آستین میں اونچی کر کے دکھائے گا، کبھی شلوار ٹخنے سے نیچے، کبھی موبائل کٹ کے دکھائے گا، کبھی کھڑی ہو گئے گا، روزانہ ہی 5 منٹ لیٹ کر دیتے نے، نماز پڑھی، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے بغیر چلا گیا۔ اللہ کہتے فرشتوں ذرا اسے گھیر کے لاؤ تو صحیح، فرشتوں ذرا پکڑ کے یہاں سے لاؤ، فرشتوں کو آئندہ میرے گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے بڑے بڑوں کی گردنوں کے سریے سیدھے کر دیے، اگر میں نے تجھے مروڑ کے پھینک دیا تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اے ظالمہ، میں نے تجھے اتنے پیار سے بلایا، تو میرے گھر میں آیا، بتا مجھے سجدہ کرنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ اس انداز چل، خبردار، فرشتوں کراس لگا دو،
بازار جائے گا، دکان جائے گا، خبردار آج کے بعد ہی میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے واسطے خدا کے گھر میں آنے کا طریقہ سیکھو، اپنے دلوں کو خدا کے گھر میں ٹکاؤ، اللہ اس وجود کو جنت کے لیے قبول کرے گا۔ جو 5 منٹ خدا کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا وہ نعمتوں والی جنت کے مزے کیسے لے گا؟ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ 7:30 بجے کی نماز ہوئی ہے، فجر کی نماز 6 بجے 6:10 پہ ہو رہی ہے، اور 12 گھنٹے کی رات میں آدھا گھنٹہ اسے دینے کا موقع نہیں ملتا۔ دنیا آخرت کی بلائیاں مانتے تیرا منہ کیوں نہیں دکھتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ جو 5 منٹ اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا وہ کیوں کہتا ہے مولا دے چھپر پھاڑ کے؟ ناراض نہ ہونا، پھر پہلے معافی مانگتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں دوستو ذرا دسوتے سے ہی تم نے اپنی گلی محلے میں کتنے دنوں میں کسی مکان سے قرآن کی آواز سنی ہو؟ اور چلو مجھے اٹھا کے الماری کے پاس لے کے جاؤ، اس الماری اوپر سے لے کے نیچے تک کے نسخوں کو میں ہلا کے پوچھتا ہوں اللہ کے قرآن کتنے دن ہو گئے مومن نے تجھے ہاتھ لگایا؟ کہ اتنے ظالم لوگ ہیں رمضان میں سموسوں کو پکوڑوں کو ہاتھ لگایا، عام دن تو دور کی بات ہے، انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مجھے کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ ان کو کہہ دو میں قبر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن خوشخبری سنا کے چلا جاؤ، اللہ مبارک کرے۔ فرمایا جب یہ قرآن پڑھنے والا روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھتا ہے، مرنے کے بعد جب غسل دے کے میت کو پاک صاف کر کے کفن میں باندھ دیا جاتا ہے تو یہ قرآن انسان کے کفن اور سینے کے درمیان چھپ جاتا ہے۔ جب فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قرآن بھی باہر نکل آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے تسی مینوں سیان دے میں تنوں جاننا، اس کو نہ چھیڑنا، یہ میرا ہے میں اس کا، اس کو چھوڑنے دو، سوال تم کرو جواب میں دوں گا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں فضائل قرآن میں راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یہ میرا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کے آرڈر سے آئے ہیں ہمیں سوال کرنے دے، کہ میرے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کی کرے گا؟ قرآن سیدھا اللہ کے دربار میں جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا وعدہ میرے ساتھ نہیں تھا، جو مجھے پڑھے گا اسے قبر میں تکلیف نہیں دے گا، کیا ہوا؟ یا اللہ دیکھ فرشتے آ کے کھڑے، اللہ فرمائیں گے تو جانے میرا بندہ جانے، میں فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہوں۔ جب یہ قرآن واپس قبر میں جاتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا نظر نہیں آتے، قرآن میت کے چہرے سے کفن ہٹا کے پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے سے جدا ہوا تھا، تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ کہتا نہیں میں نے کسی نے پریشان نہیں کیتا، تم ہے کون؟ کہتا بعد میں بتاؤں گا، پہلے اوپر دیکھ، اوپر دیکھتا ہے 1000 فرشتہ جنت کی 4 چیزیں لے کے اس کی قبر کے اندر اترتا ہے، جنت کا بچھونا لے کے اترتا ہے، سردی لگے تو اوڑھنی لے کے اترتا ہے، نور قندیل لے کے اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے، پھولوں کا دستہ یاسمین جنت کے پھول کا نام ہے، پورا گلدستہ یہاں رکھتا ہے، کہتا امی یاد آوے ابا یاد آوے انہوں سنگ لیا کر، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے سے تجھے ڈر لگے تو یہ نور کا روشنی نور کا دیا جلا کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، پریشان ہو اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نہ تجھے کوئی کیڑا ستائے گا، نہ فرشتہ آ کے تیرے سے سوال کرے گا۔ جب وہ قبر میں سے قرآن جانے لگتا ہے تو میت منہ کر کے کہتی سونے ہو، نہ امی نہ ابو نہ بہن نہ بھائی نہ جگری یار، تو ہے کون جو آج اتنی وفاداریاں نبھا کے گیا؟ سگا بیٹا تو منہ پہ مٹی پھینک کے چلا گیا، بھائی بھی کسیے بھر بھر کے مٹی ڈال کے چلا گیا، تو ہے کون؟ پھر قرآن جھوم کے کہتا ہے میں نہیں سیاندہ، میں نہیں پہچانتا، تو دل کے اجالے میں مجھے پڑا کرتا تھا، میں رات کے اندھیرے میں تیرے کام آ گیا، تو دل کے اجالے میں مجھے نہ چھوڑا، میں نے رات کے اندھیرے میں تجھے نہ چھوڑا۔ لگاؤ یارو قرآن کے ساتھ یاری، اور نہیں پڑھنا آتا کوئی بات نہیں، بھرم رکھنے کے لیے کھول کے بیٹھ جایا کرو، سونے قرآن کو بوسے دے کے کہا کہ اللہ بد نصیب ضرور ہے لیکن بے ادب کوئی نہیں، تو اپنے گھر میں قرآن کو کھول، اللہ قبر میں پریشانیوں سے تیری قبر کو بچائے گا۔ بس ایک گزارش اور کہہ کے دعا کرتا ہوں، جن بچوں کو آپ نے قرآن پاک پڑھایا ان کے وارث یہاں بیٹھے جنہوں نے پھولوں کے ہار بنائے، پیری پہننا ہاتھ جوڑنا، جب تک تمہارا بچہ تمہیں تراویح میں قرآن نہ سنا دے اپنے بچے کو سکول کی طرف روانہ نہ کرنا، سارا مذہب ایک کرکرا ہو جائے گا۔
جب یہ قرآن میں تراویح سنا دے، نماز میں تراویح میں قرآن سنا دے، کلیجہ ٹھرے 27ویں شب کو سلام تیرے لوگ کے میرا مبارک ہو، تیرے پتر نے قرآن سنایا، اللہ اکبر کہے گا خیر مبارک، ایک مجمع یہاں ہوگا، ایک پہلے آسمان سے ساتوں آسمان پر اللہ ہے کون ہے تیرا چاچا، تیرا برا، تیرا پتر، ادھر دیکھے گا یہ کون ہے، یہ پہلے آسمان کے فرشتے، یہ دوسرے آسمان کے فرشتے، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں ماں باپ کا انتقال ہو جائے، گھر کے اندر چھوٹا سا بچہ ہو، 4-5 سال کی بچی ہو، اسے گودی میں اٹھا کے قبرستان لے جایا کرو، دادے کی قبر کے پاس کھڑا کر کے ننھے ہاتھ اٹھوا دیا کرو اور کہا کرو بچی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھے گی، اللہ فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، پوتری رو کے دکھا رہی ہے مجھے اس بڑھڑے پہ ترس آ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر میں نماز قرآن کھو گئی، ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کھو گیا، ہمارے گھر سے جائے نماز۔ اور میرے ویرا پہلے چوکی بھی ہوندی سی تے قرآن بھی کلو سے اور جگہ جگہ مسلح پڑے ہوتے تھے، اب تو جگہ جگہ گناہوں کے اڈے ٹی وی پڑے ہوئے ہیں، موبائل پڑے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دے سعادت کو، زندگی بڑی گزر گئی، کالے بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنا کمزور ہو گیا، پیروں میں درد ہو، اب بھی کس کی تلاش میں ہو؟ اپنی فکر آپ کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت ہماری جوڑی میں ڈال دیا، خود بھی نیکی کرنی، دوسروں کو بھی دعوت دینی، خود بھی برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینا۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اکیلے اکیلے پڑے ہیں، کس لیے؟ بلغوا انی ولو آیا، جو حضور نے سنا دیا لے کے آگے چلے گئے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو میرا پیغام ہے لے کے پہنچا دو غائبین تک۔ یہ ذمہ داری صرف صحابہ کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری صحابہ کے دیوانوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ختم نبوت کے صدقے سے، ختم نبوت کے صدقے سے چوکیداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ڈٹے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بزرگوں کے بڑھتے تب تک خیر والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ اس کے لیے میں بھی پوری زندگی کا ارادہ کرتا ہوں، کیا آپ بھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہو؟ یہ کام بریلیوں کے بندیوں اہل حدیثوں کا نہیں، سلمی سیفی کا نہیں، ترزوی کا نہیں، نقشبندی قادری کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا یہ ذمہ داری اس کی ہے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وقال حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہم دکاندار بعد میں نبی کے کام والے، پہلے کاروبار بعد میں نبی کے کام والے، بیٹوں کے بعد میں، شوہر بعد میں، پہلے نبی کے کام والے۔ بول دو اپنی زبان سے ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ نبی کے کام کے لیے چلے 4 مہینے نہیں، ساری زندگی کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ بولو ساری زندگی اس کام کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ 4 مہینے چلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، پہلی فرصت میں اس کام پر آنے کو، اس چیز سے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ میں بھی 4 مہینے لگاؤں گا۔ آپ بھی تیار ہو؟ کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ جن کے 4 مہینے لگ چکے، قواعد پورے ہو گئے، ملکوں میں جا کے کون کون اللہ کے دین کو بلند کرے گا؟ سال 7 مہینے کے لیے حجوہ سال، جس کے قواعد پورے ہو گئے 7 سال مہینے۔ آخری تقاضا، سب سے چھوٹا تقاضا، اس کام میں جیسے ہڈیا میں نمک چکھتے ہیں، اس کام کا نمک چکھ لو۔ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ لگتا ہے جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، شروزہ اللہ کے راستے میں کب سے؟ جب مجھے اللہ نے بلا لیا، حکم آ گیا۔ میرے عزیزوں، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تمہارے علاقے میں 2 بچے قرآن کے حافظ بن گئے، جنت کی کھڑکیاں دروازے تمہارے گھروں کی طرف کھل گئی۔ اب میرے عزیزوں، اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بتاؤ کون جو اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے تیار ہے کہ میں کب سے نہیں، کل سے نکلوں گا؟ نقد جماعت دو۔ فقیر دوسری مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے کہ انشاءاللہ میں کل سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا۔ کرو ذرا ہمت، خدا کو دکھا دو۔ اللہ کی اتنی نعمتیں لینے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں کل سے اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ اٹھ کے آ گیا ہو ماشاءاللہ، اللہ نے چاہا میں کل سے اللہ کے راستے میں ادھر آ جاؤ، ادھر جو نام لکھوا رہی تھے، ادھر آ جاؤ، کل سے نکلیں گے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ، اٹھو بزرگ، ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، یا آ جاؤ اسٹیج کے پاس آ جاؤ اور اٹھو ماشاءاللہ۔ 3 ہو گئے ماشاءاللہ، اور کون ہے بھائی؟ 5 7 آدمیوں کی جماعت کر دو، ادھر آ جاؤ ماشاءاللہ،
ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. 3 ہو گئے بھائی، 3 ہو گئے. جلدی سے اپنا نام لکھوا دو. خدا کی قسم فرشتے کاغذ جنت کا قلم لے کے یہاں پر آئے ہیں. جلدی لکھو. کون نکلے گا اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے میرے بھائی؟ کون نکلے گا کل سے اللہ کے راستے میں؟ اللہ مجھے لے گئے تو انشاءاللہ جاؤں گا. صحابہ والی یاد اور قربانی کو تازہ کر دو. صحابہ سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے ساری زندگی کے لیے صرف 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں. ان 3 کے ساتھ ساتھ اور تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ میں کل سے اللہ کے راستے میں نکلوں گا. 2-3 اور کھڑے ہو جاؤ تاکہ جماعت کی شکل بن جاوے. میں نے کہا نا لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. تم کھڑے ہو کے اپنی تیاری تو بتاؤ. مجھے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں کل کو ضرور نکلوں گا. اس توفیق پر کھڑا ہونے کے لیے کون تیار ہے میرے بھائی؟ اٹھ کے ماشاءاللہ کھڑے ہو. اٹھنا میرے بھائی میرے پیارے. 3 ہو گئے، 3 6 آدمی کی جماعت چلی جائے گی. اللہ برکت دے. تمہارے 3 دن کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے کفر کو ریزہ ریزہ کر دے اور پوری عالم کے اندر اللہ دین کو زندہ کر دے. ہے میرا بھائی کوئی ارادہ کرتا ہے کل سے 3 دن کا؟ ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. 2-3 اور ہو جاؤ جماعت بڑھ گئی. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ ماشاءاللہ. 2 اور ہو جاؤ. 5 ہو گئے ماشاءاللہ. 5 ہو گئے، 5 ہو گئے. جی میرے بھائی ماشاءاللہ. نام لکھو. 2 اور رہ گئے میرے بھائی. اٹھنا میرے یار، اٹھنا. اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو. بندہ نوکری کے لیے جا کے انٹرویو لیتا ہے، مالک کا کام ہے بھرتی کرے نہ کرے. اپنے آپ کو پیش کر دو. انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا. جی میرے بھائی صرف نام لکھوا دو. اٹھ کے نام لکھوا دو. بسم اللہ. کون کھڑا ہوتا ہے اتنے بڑے مجمع میں؟ جسے اللہ قبول کرتا ہے وہ کھڑا ہو کے دکھا دے. اتنے بڑے مجمع میں اللہ کھڑے ہو کے بعد اتنے بڑے مجمع میں اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ. لو الحمدللہ. اللہ کو ادھر بیٹھی ادھر. اللہ قبول فرمائے. اتنے بڑے. اچھا بھائی بتاؤ جمعرات سے اپنی تیاری اور جمعے سے اللہ کے راستے میں کون نکلے گا 3 دن کے لیے؟ اس جمعے سے اللہ کے راستے میں اٹھ کے کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. اٹھ جاؤ بھائی جو جمعے سے اللہ کے راستے میں نکلے گا. اس جمعے سے اللہ کے کیا نام ہے؟ اندر آ کے بیٹھے. اندر آ کے اپنا نام بتاؤ. جمعے سے اللہ کے راستے میں کون نکلے گا؟ ماشاءاللہ. اٹھ کے دکھا دو. 4-5 دن ہے ماشاءاللہ. اللہ کی ذات لے جانے والی ہے. آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو اللہ کے منتخب کرتے ہیں الگ آ جاؤ ماشاءاللہ. جمعے سے انشاءاللہ سے روزے کے لیے نکلوں گا. مجھے اللہ نے توفیق دی، میرے اللہ نے کام بنا دی تو میں انشاءاللہ نکلوں گا. ارادہ کر لو میرے بھائی. کس کس کا ارادہ ہے جمعے سے نکلنے کا؟ اٹھ کے نام لکھوا دے. یہ جماعت والے حضرات پردیش سے آئے، آپ کا نام لے کے اللہ کے آگے روئیں گے. بسم اللہ بھائی. کون ہے بھائی؟ اپنا ارادہ کروا دے کہ انشاءاللہ میں نکلوں گا جمعے سے 3 دن کے لیے. جمعۃ المبارک سے 3 دن کے لیے نکلوں گا. لاہور کا اجتماع بھی آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے میرے چاند ادھر آ جائے. آج اللہ برکت عطا فرمائے. ارے اٹھ کے دکھا دو. خدا کی قسم یوں کہہ دو 3 دن اجتماع کی تیاری کے لیے لگاؤں گا. پورے 2 دن میں اجتماع کے پنڈال میں جو عمل ہوگا سب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اٹھ جاؤ یار، اللہ دے رہے ہیں. فقیر آیا آپ سے پہلی مرتبہ تقاضا کر رہا ہے، کوئی مدرسے کے چندے کا نہیں، اللہ کے لیے نکلنے کا. 2-4 اور کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو پھر میں جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا. ماشاءاللہ. اٹھو میرے بھائی. 2-3 اور کھڑے ہو جاؤ. جماعت کی شکل آ جائے. ایک شکل بنا لو، ایک نقل کر لو، اللہ سب میں تبدیل فرما دے. آ میرے بیٹے ادھر آ جائے. اللہ قبول فرما. 1-2 اور ہو جاؤ. صرف 1-2 اور ہو جاؤ. پھر اپنے دوستوں کو خود ترغیب دے. جی بزرگو کرو اللہ کے نام پر 2 بندے اور دے دو پورے مجمع میں سے. پورے مجمع میں سے اللہ کو 2 دے دو جنہوں نے سارے دن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا. 2 دن اللہ کے راستے میں دے دو. جی بسم اللہ. اٹھو میرے بھائی. اٹھو. اللہ برکت دے. باہر والے اندر والے ذرا 2 بندے کھڑے ہو کے دکھا دیں کتنے اللہ راضی ہو. اوے ہمارے سے تو راضی ہو رہے ہوں گے جو قبرستان میں پڑے ہمارے ہاتھ کھڑے کرنے سے اللہ ان سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا. نہ یقین آتا جا کے دیکھو ان کی قبر میں کتنا چلا گا. جی میرے بھائی ادھر آ جاؤ. ادھر برکت والے لوگوں میں 1 اور کھڑا ہو جائے بھائی. 1 اور ماشاءاللہ. کون ہے پورے مجمع میں جو جمعے سے 3 دن کے لیے جائے گا کہ مجھے اللہ لے گئے تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. اپنے آپ کو پیش کرو. اگر میرا رب مجھے لے گیا تو میں ضرور جاؤں گا. جی بسم اللہ. کون کھڑا ہوتا ہے بھائی؟ کرو ہمت ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. کرو ہمت میرے بھائی. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ برکت عطا. 1 کھڑے ہو جاؤ پھر دعا کرواتے ہیں. ارادہ کر لو ماشاءاللہ. ارادہ کر لو اگر اللہ مجھے لے گئے تو میں جاؤں گا ماشاءاللہ. کس کا ارادہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ ارادے پر تو نیکی ہے نا. ارادے کا اظہار کر دو. کوئی زبردستی لے کے نہیں جائے گا. میرا اللہ مجھے لے گیا تو انشاءاللہ میں جاؤں گا. اچھا سارے کوشش کریں گے نا میرے بھائی اور جنہوں نے نام لکھوائے وہ دعا کریں گے. آخری تذکیر 5 اعمال مسجد وار زندہ کر لو. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تعلیم، ایک مسجد کی ایک گھر کی، اور دوسرا روزانہ صبح کا مشورہ. 4 آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے. اللہ یہ دین میری زندگی میں سارے عالم میں کیسے آوے اس کے لیے بیٹھ کے مشورہ کر لیا. ایک اپنی مسجد کا گشت، ایک 8 دن کے بعد
دوسری مسجد کا گشت، اور اسی طریقے سے آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور 27 دن اللہ نے تمہیں دیے، تم ہنسو کچو جو مرضی کرو، اور 3 دن 27 دن میں سے اللہ کے نام پر دے دو۔ ان 5 کاموں کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو میرے بھائی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ تیار ہو انشاءاللہ؟ پھر 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، پڑھانے والے اور جنہوں نے پڑھوایا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک قبول فرماوے، عملوں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص للہ یہ نصیب فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے رفیع کے سفر ہے، یہ نعت پڑھے گا، آپ حضرات دعا بھی کریں اور حوصلہ افزائی، اس کے بعد دعا ہوگی، میں آپ سے دعا لے کے رخصت ہوں گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔